اچھا جی، جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں آبادی کی، یقیناً اس سے جڑے کئی مسائل ہیں، لیکن ایک اہم ترین مسئلہ ہیلتھ کیئر ہے۔ خاص طور پہ جس طرح بچوں کی پاپولیشن بڑھتی ہے، ان کے زندگی کے پہلے 100 دن یا پھر ان کی زندگی کے پہلے 5 سال بہت ہی اہم ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اس ہفتے بھی ملک بھر میں انسداد پولیو کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ تمامی اضلاع میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو ٹیمز گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی 5 سال سے کم عمر بچہ ہے تو میک شور کہ اس کو پولیو کے قطرے دوبارہ پلائے جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر جناب وسیم جمالوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کی موجودگی کا۔ ہے پاکستان پیڈریاٹکس ایسوسیشن سندھ کے۔ ہمیں بتائیے کہ ویسے تو ہم اس پہ گفتگو آن اینڈ آف بیسس پہ کرتے رہتے ہیں، لیکن بالخصوص اگر بات کی جائے رکاوٹ، تو تمام بچے جن کی عمر 5 سال سے کم ہے ان تک رسائی میں کیا رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیے، اس دفعہ پھر ہم نے شروع کی، یہ پہلی ہے اس سال کی 2025 کی۔ اصل میں رکاوٹوں کو جہاں تک ہم دیکھیں تو ایکچولی سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے نا، وہ پیرنٹس کی اویئرنیس اور کاؤنسلنگ کا آتا ہے کہ پیرنٹس کتنا اویئر ہیں اس ڈیزیز کے حوالے سے، جی، اس بیماری کے حوالے سے، اور کتنا ہم سمجھا پائے ہیں۔ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ان کو ڈفرینٹ جگہ پہ یعنی ڈور ٹو ڈور ہماری ٹیمز جاتی ہیں، ان کو سمجھاتی ہے کہ اس بیماری کے بارے میں ہمیں صرف یہ پتہ ہے کہ پولیو کے 2 قطرے، اور ہم یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے۔ جی، لیکن ایک چیز ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، بیہائنڈ دا سین۔ جی، ایکچولی پولیو کی اس سال جو پچھلے سال گزرا ہے، ہمارا کافی خراب سال گزرا ہے پولیو کے حوالے سے، 73 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2025 کا بھی پہلا کیس آ چکا ہے۔ جی، تو ان ادر ورڈز دس ایئر ٹو وی کین ناٹ بی کالڈ پولیو فری، لیکن ہم ہدف بنا سکتے ہیں اگلے سال کے لیے، اور اس کے لیے ہمیں آج محنت کرنی ہے۔ تو ایک دفعہ پھر یقین دہانی تمام پیرنٹس کے لیے۔ اچھا، جو ابہام ہے ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گی کہ اس پہ ضرور بات کریں۔ جب ہاں آپ نے یہ بات کی نشاندہی کی کہ پیرنٹس کی ہم اویئرنیس نہیں کر پا رہے یا ان کو کاؤنسل نہیں کر پا رہے، کیا وہ اس بیماری سے انکاری ہیں؟ کیا ان کا ابہام ان پولیو کے قطروں کو لے کر ہے کہ شاید اس دوا میں کچھ ایسا ہے جو آگے جا کے لانگ ٹرم میں بچے کو نقصان دے گی؟ واٹ از دا گلچ اوور دیئر، گیپ کہاں ہے انڈرسٹینڈنگ میں؟ دیکھیے، ایکچولی ایک متھ ڈیولپ ہو گیا ہے ان پیرنٹس سوسائٹی میں کہ یہ جو ویکسین ہے اس کی وجہ سے جو ہے ہماری پاپولیشن کو روکا جا رہا ہے، اور ہماری جو نئی جنریشن ان کو روکا جا رہا ہے کہ وہ نہ ہو۔ دس از ٹوٹلی متھ۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پولیو پروگرام 1978 میں آیا تھا۔ پولیو ناٹ پروگرام، ای پی آئی کا پروگرام، ویکسینیشن پروگرام 1978 میں لانچ ہوا تھا، اور 91 سے پولیو پروگرام چل رہا ہے۔ اگر ہم کیلکولیٹ کریں 91 سے ہی پولیو پروگرام کو اور اس 2025 تک یا 24 کے اینڈ تک، تو ہماری پاپولیشن بڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متھ تو سائنٹیفکلی غلط ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم 90s سے لے کے ابھی تک دیکھتے ہیں، ہر سال ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم بڑا ہی کثیر اس میں ریسورسز، دنیا بھر سے مدد بھی ملتی ہے، لیکن پاکستان کے بہت زیادہ کثیر ریسورسز لگتے ہیں۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ پولیو ٹیمز کا جانا، ویکسین کو مؤثر رکھنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان ٹیمز کی سیکیورٹی ہونا، سو وی آر ہیویلی انویسٹڈ ان دس۔ مجھے یہ بتائیے کہ 90s سے لے کے ابھی تک نمبر آف پیپل / چلڈرن جو پولیو سے افیکٹ ہوئے ہیں، اس کے کچھ اعداد و شمار اگر ہمارے پاس ہوں؟ دیکھیے، ہم بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں۔ پچھلے 3-4 سالوں کا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو پچھلے سال 73 کیسز ہوئے تھے، اس سے پہلے 6 کیسز ہوئے تھے، اس سے پہلے 22 کیسز ہوئے تھے۔ تو یہی دیکھ لیں تو اگر پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھ لیں تو 150 سے 200 کیس کے درمیان ہے۔ بٹ پلیز ٹیل می ہاؤ ڈز دس ہیپن کہ ایک سال ہمارے پاس، اگر سال بھی ہمارا چلیں پولیو فری نہیں رہا، اور ہمارے پاس 6 یا 7 کیسز آئے، یا چلیں 20 کیسز کی ٹاپس ہے، اینڈ دین سڈنلی دا نیکسٹ ایئر دا نمبر جمپس ٹو 73، حالانکہ ہم بتدریج دیکھ رہے ہیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد، 2 ماہ کے بعد پولیو کی کیمپین تو چل رہی ہے۔ گڈ۔ دیکھیں، ایکچولی ہوتا کیا ہے، پولیو، وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 73 کیسز کا مطلب ہے 73 کیسز نہیں ہے، یہ 1 in 100 ہے۔ یعنی 73 کیسز وہ ہیں جن کو کہ پیرالائٹک پولیو ہوا ہے، جن کا جسم کا کوئی حصہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے، لیکن 99.9% کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ سمٹم فری ہوتے ہیں، کچھ نزلہ بخار، کچھ بخار کے ساتھ، کچھ موشن کے ساتھ ڈفرینٹ، لیکن ان کو پولیو ہوتا ہے اور وہ انوائرمنٹ میں وائرس کو شیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔
تو اگر ہم نے ایک کیس پکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں 99 بچے اور ایسے ہیں جو کہ پولیو وائرس جن کے جسم میں موجود ہے اور وہ شیڈنگ کیے چلے جا رہے ہیں. جتنی کانسنٹریٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، when can Pakistan hope to be polio free؟ انشاءاللہ ویری سون. جتنے تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں. اب ایکچولی دیکھیں اس میں صرف پولیو کا حساب نہیں ہوتا ہے. دوسری چیز جو دیکھا ہے تو ہماری روٹین امیونائزیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں جو لاسٹ جو کیسز ہوئے ہیں اس میں بیشتر بچے ایسے ہیں جن کو کوئی روٹین امیونائزیشن بھی نہیں ہوئی. اچھا، میں نوٹس کرتی ہوں کہ بہت سارے پیرنٹس کی یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ بہت مصروف ہیں. عام طور پہ ہم سماجی رویوں کی طرف دیکھیں تو جو گھر کا پہلا بچہ ہوتا ہے اس کی تو بڑی زیادہ کیئر ہوتی ہے، اس کی ساری ویکسین بھی ٹائم پہ ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یعنی اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ پیرنٹس یا فیملیز بھی تھوڑے لاپرواہی سے کام لیتی ہیں؟ تھوڑی نہیں، ایکچولی بہت زیادہ. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ڈور ٹو ڈور آپ کے دروازے پہ آ کے نوک کرنے کے بعد اگر آپ بچہ اندر نہیں نکالیں اور چھپا دیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ ٹوٹلی اس کو بیسیکلی آپ منہ چھپا رہے ہیں نا اس بیماری سے کہ نہیں ہم نہیں پلائیں گے ویکسین. ایکچولی یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑی بات جس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، یعنی اعتماد کا فقدان بھی تو ہے. اور وہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے خیال میں، بیکاز یو آر اے پریکٹیشنر، ایک معالج اور ایک مریض یا ایک معالج اور ایک فیملی کا رشتہ تو ہے ہی بیسڈ ٹرسٹ، بھروسے اور اعتماد کے اوپر. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کچھ انوویشن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم نے کی ہے، بہت سی جگہوں پہ اس کے پروگرامز ہو رہے ہیں جو کہ سوسائٹی میں جا کے پروگرام کرتے ہیں. ڈفرینٹ پارکس ہیں، ڈفرینٹ جگہ ہے، مسجد ہے، اس طرح کر کے ان جگہوں پہ بھی یہ پروگرام ہو رہے ہیں جس میں کہ لوگوں کو جو کہ علاقے کے جو چیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیو جو ہے ایک خطرناک بیماری ہے اور اس کا بچاؤ کا واحد حل جو ہے وہ ڈراپس ہیں جو پولیو کے خطرے پلائے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے علماء اکرام کا اس میں ایک بہت اہم کردار ہو سکتا ہے؟ بالکل بہت بڑا کردار ہے ان کا. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ جو فقہ ہیں ان کے ڈفرینٹ لوگوں کے جو ہیں فتوے موجود ہیں کہ یہ ویکسین میں کوئی ایسی خدا نخواستہ چیز نہیں ہے. میرے خیال میں جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی امپورٹنٹ اویئرنیس کے لیے ممبر اور محراب کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، تو جہاں ہم اور باتوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں، اگر ہمیں انٹرنیشنلی کسی چیز پہ یقین نہیں ہوتا، ہمیں لگتا ہے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہمارے یہاں جمعے کے خطبے پہ بات کی جاتی ہے اس بارے میں. وسیم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو، جو خطیب ہیں ہمارے، جو جمعے کے کانگریگیشنز کو لیڈ کرتے ہیں، وہاں پہ بات کرنی چاہیے؟ بالکل وہاں پہ بھی بات کرنی چاہیے. اور ایسا ڈفرینٹ جگہوں پہ تو ہو بھی رہا ہے، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر وہاں سے بھی اس میڈیا اس کو بھی استعمال کیا جائے تو ہم شاید تھوڑا سا اور تیز اوپر چلے جائیں. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب. اور ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ہفتے یہ پولیو کی مہم بڑھتی رہے گی آگے